عزیز طلبہ، مرزا شیخ زور کہتے ہیں ہم لوگ دو رتھوں میں سوار تھے۔ رتھ کہتے ہیں عزیز طلبہ گھوڑا گاڑی کو۔ سیدھے غازی آباد کا رخ کیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم غازی آباد کی طرف چلے جائیں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی، انگریز فوج کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے۔ یہ قطب صاحب جو ہے عزیز طلبہ، یہ جگہ کا نام ہے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی کا جو مزار ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے چھترپور کے قریب۔ یہ چھترپور علاقے کا نام ہے۔ گوجروں نے حملہ کیا۔ یہ گوجر جو ہے یہ ایک قوم ہے، اور سب سامان لوٹ لیا، مگر مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ سامان تو انہوں نے سارا لوٹ لیا لیکن انہیں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لکو دک جنگل یعنی ویران جنگل تھا۔ 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا دو بھر۔ ایک بڑھاپے سے جو ہے وہ لاچار ہے، بے بس ہے، اور 2 قدم اس کے لیے چلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ دوسری بیمار اور حاملہ، وہ بیمار بھی ہے اور حاملہ بھی ہے۔ تیسری 10 برس کی نادان لڑکی، بالکل اس کی عمر جو ہے وہ تھوڑی ہے اور وہ نادان ہے، یعنی نا سمجھ ہے۔ عورتیں روتی تھیں اور بین کر کر کے روتی تھیں۔ بین مطلب کہ وہ آواز نکال کر جو رونا ہے اور گزرے ہوئے وقت کو اس میں یاد کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ بین کہتے ہیں۔ میرا کلیجہ ان کے بین سے پھٹا جاتا تھا، ان کے رونے سے۔ مرزا شیخ زور کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھیں الہی مالک، ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، کس کا آسرا تلاش کریں؟ ہمارا تاج و تخت تو لٹ گیا، ہماری بادشاہت تو ختم ہو گئی۔ تو ٹوٹا بوریا یا اور امن کی جگہ تو دے۔ تو ٹوٹا بوریا مطلب کہ کوئی پرانا بستر، کہیں پر بھی ٹھہرنے یا پڑاؤ کرنے، کوئی آرام کرنے کی جگہ تو میسر ہونا۔ اس بیمار پیٹ والی کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں؟ معصوم بے قصور۔ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ سہمی ہوئی مطلب کہ ڈری ہوئی جو ہے وہ کھڑی تھی، اور ہم سب کا منہ تکتی تھی، ہم سب کے منہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آیا۔ اس کی جو ہے بے کسی جو ہے، بے بسی جو ہے، اس پر وہ کہتے ہیں مجھے بڑا جو ہے وہ رحم آیا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا، انہیں تسلی دی اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی، اور میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا۔ غریب عورتوں یعنی کمزور عورتوں نے چلنا جو ہے شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی، یعنی ٹھوکریں کھانا پامال ہونا، اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے، یعنی مقدر یا نصیب ہی میں جو ہے ان کے جو ہے یہ ٹھوکریں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، تقدیر ان کو جو ہے یہ ٹھوکریں جو ہے وہ کھلوا رہی ہے۔ جو تاجوروں کی ٹھوکریں مارتے تھے، جو بادشاہوں کو ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا، مجبور کر دیا۔ جو بے کسوں کے کام آتے تھے، جو بے سہاروں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں، یعنی منگول نسل کے ہم لوگ ہیں، جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں، جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں، جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی تھی۔ اشارہ ہے تاج محل کی طرف، اس پر بے تحاشا جو ہے وہ دولت خرچ کر دی تھی، اور دنیا میں بے نظیر مسجد، بے مثال مسجد جو ہے دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ
کے کنبہ میں ہیں، یعنی بادشاہ کے خاندان میں سے ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، وہ کیوں نافرمانی کرتی ہے؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر پریشانی ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ القصہ بہزار دقت و دشواری، گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ مختصر یہ کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ میواتی ایک قوم ہے عزیز طلبہ، انہوں نے ہماری خاطر کی، ہماری خدمت کی اور اپنی چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرا دیا۔ چوپاڑ مطلب کہ چوپال، گھاس پھوس اور بانسوں کا بنا ہوا جو چھپر ہے، مکان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا۔ کچھ روز تو ان مسلمان گمواروں نے مطلب دیہاتیوں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، چوپال میں ہم ٹھہرے رہے، لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ یعنی کب تک جو ہے وہ ہمیں برداشت کر سکتے تھے، ہماری جو ہے وہ ذمہ داری وہ کب تک جو ہے وہ اٹھا سکتے تھے؟ اکتا گئے، بالآخر گھبرا گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میاں جی چوپاڑ میں ایک بارات آنے والی ہے، یعنی شادی ہے اور شادی کی بارات جو ہے وہ چوپاڑ میں ٹھہرے گی، چوپال میں، تو دوسرے چھپر میں چلا جا اور رات دن ٹھالی یعنی بیکار بیٹھے کیا کرے ہے، کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس نہیں، چوپال میں رہنے کی ہمیں جو ہے وہ لالچ نہیں ہے۔ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے، کیا اصرار کریں گے؟ اور رہی کام کرنے کی بات تو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے بیٹھے طبیعت اکتا جاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے۔ مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے تو آنکھوں سے کروں، یعنی دل و جان سے جو ہے وہ میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ ان کا چودھری بولا، ہم نے کے بیرا، ہمیں کیا خبر کہ تم کیا کام کر سکے ہے؟ میں نے جواب دیا، میں سپاہی زادہ ہوں، سپاہی کی اولاد ہوں، تیگو تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، یعنی تلوار اور بندوق چلانا میرا فن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ گنوار ہنس کر کہنے لگے، وہ دیہاتی جو ہیں وہ ہنس کر کہنے لگے، نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں؟ گنوار کے اس جواب سے، اس دیہاتی کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا، بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گنواروں کو رحم آ گیا، یعنی ان دیہاتیوں نے ہم پر ترس کیا اور بولے، اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر، تو ہمارے کھیتوں کی جو ہے وہ نگرانی کیا کر، اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں، ہمارے گاؤں کے جو کپڑے ہیں وہ آپ کی عورتیں سلائی کر دیا کریں، فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے، یعنی 6 مہینے بعد جو ہے فصل جب پکتی ہے، مطلب کہ دھان کی اور جو ہے گندم کی فصل، تو فصل پر آپ کو اناج دے دیا کریں گے، تو آپ کو کچھ اناج جو ہے غلہ جو ہے وہ کچھ دے دیں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا۔ برس دن مطلب سال بھر کے لیے جو ہے ہم آپ کو گندم جو دیں گے فصل پہ، فصل کے پک جانے پہ جو آپ کو گندم ہم دیں گے وہ کھانے کے لیے آپ کے لیے 1 سال کے لیے کافی ہوگی۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔